बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन अदालती महाज पर इंतहाई गर्म रहा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को इमरान खान के वकील ने खरी खरी सुना दी है। आखिर ये मामला कैसे हुआ है, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। साइफर केस में इमरान खान की जमानत पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी समाअत हुई है। इमरान खान के वकील ने आज इस केस की किस तरह धज्जियां उड़ा दी हैं, इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। सरदार लतीफ खोसा ने आज रही सही कसर भी निकाल दी है। अडयाला जेल में इमरान खान के साथ जो दीवार है उसको क्यों गिराया गया है, ये मामला भी इंतहाई अहमियत का अमल है। इन तमाम खबरों की तफसील आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। साइफर केस के अंदर आज जो अडयाला जेल में समाअत हुई, इस दौरान इमरान खान आज खुलकर बोले और उनके अंदर जो गुस्सा था वो बड़ा वाज़ेह था। और उसके अंदर अगरचे अता तारड़ जैसे लोग कह रहे हैं कि इमरान खान टूट रहा है और आज जो उनका गुस्सा था वो देखने वाला था। आज अगरचे जो अबू अल असनाद जज हैं उनके साथ शेर अफजल मरवत जो है उनकी भी अनबन हुई है, सख्त जुमलों का तबादला हुआ है। और उसकी भी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान एक साबिक वजीर आजम है, उनको फैसिलिटीज नहीं दी जा रही। और हम देख रहे हैं कि जिस तरह नवाज शरीफ या दीगर जो सियासी कैदी थे वो, हालांकि वो करप्शन के अंदर उनको सजा थी, लेकिन इसके बावजूद उनसे रियासत ने दमाद वाला सलूक किया। लेकिन यहां पर एक दहशतगर्द वाला सलूक करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान ने कहा कि मुझे आपसे कोई रायत नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं वाक कर सकूं, थोड़ा सा इतना मुझे स्पेस दे दें। तो जज अबू जुल्करनैन जो है अबू अल असनाद, उन्होंने जो है वो कहा कि मैं विजिट करता हूं। वो आखिर में उन्होंने विजिट किया, वहां पे देखा तो अब वो जो करीब दीवार थी उसको गिरा दिया गया और साथ ही कहा गया कि 60-70 जो फुट जगह है वो अब दे दी गई है ताकि वहां पर इमरान खान चहलकदमी कर सके, वहां पर वाक कर सके। तो ये आज फौरी तौर पर जो है इस हुक्म पर कम अज कम उन्होंने अमल कर दिखाया। ये एक बड़ी पेशरफ्त है। दूसरी तरफ जो है वो एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जो सरदार लतीफ खोसा है वो भी आज पेश हुए हैं। और आपको इल्म है कि जो अलकादर ट्रस्ट केस है और दीगर केसेस के अंदर वो वकील हैं, उन्होंने आज बड़ी खुलकर बात की और उन्होंने बताया है कि हमें यह खदशा है कि इमरान खान को स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है, यानी जहर दी जा रही है, जिसको स्लो पॉइजनिंग यानी आहिस्ता आहिस्ता। वो कहते हैं चेयरमैन पीटीआई की जान को खतरा है, हमें उनकी सेहत के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चेयरमैन पीटीआई को स्लो पॉइजनिंग दिया जा रहा है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इस हवाले से सबसे रिकॉर्ड तलब कर रखा है। हमने चीफ जस्टिस से कहा है कि हमें चेयरमैन पीटीआई की जान की जमानत आपके सामने दी जाए। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद करने पर शर्म आनी चाहिए। यह 25 करोड़ आवाम की नामूस का मसला है। डोनाल्ड लू की एक धमकी पर मुल्क के वजीर आजम को चलता किया गया। ये किस चीज पर फर्द जुर्म लगाएंगे? चेयरमैन पीटीआई ने फर्द जुर्म क्या किया है? क्या ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है? ये एक्ट ताज बरतानिया ने गुलाम रखने के लिए बनाया था और हमने बरतानिया की गुलामी से निकलकर अमेरिका की गोद में चले जाने के लिए अब इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बड़ी सख्त गुफ्तगू की है आज सरदार लतीफ खोसा ने भी। लेकिन जो आज दलाइल हुए हैं अदालत के अंदर, खास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर साइफर केस के अंदर इमरान खान की जो जमानत है उस पर आज समाअत हुई है। और इसके अंदर जो इमरान खान के वकील हैं उन्होंने जो दलाइल दिए हैं वो इंतहाई वजनी है। लगता यह है कि ये भी एक सियासी केस है। अगरचे जज अबू अल असनाद जुल्करनैन साहब जिस तरह यकतरफा तौर पर कार्रवाई कर रहे हैं, शायद वो जज हमायूं दिलावर पार्ट 2 साबित हूं, लेकिन इसके बावजूद आगे जाकर इस केस ने उड़ जाना है। और ये अंदाजा तमाम रियासती इदारों को भी है और इतने ज्यादा केसेस बनाए गए हैं और उनको अंदाजा है कि 6 महीने साल इसके अंदर हम नाजायज मुकदमात के अंदर भी निकालने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के आने के बाद अब आम आदमी को इंसाफ की वैसे भी तवक्को नहीं है। वहां पर भी ऐसे लगता है कि जरदारी और शरीफ माफिया के मुताबिक जो मामलात हैं वो चलेंगे। लेकिन आज जो यहां पर समाअत हुई है उसके अंदर बताया गया कि ये केस जो है ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर फाल ही नहीं करता। जो ये दफात लगाई गई हैं इसके अंदर कहा गया है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से चीफ जस्टिस आमर फारूक ये समाअत की है उन्होंने। और इस दौरान बुशरा बीबी आज और हमशीरा उनकी इमरान खान की अलीमा खान वो भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पहुंची हैं। दरखास्त गुजार चेयरमैन पीटीआई की जानब से वकील बैरिस्टर सलमान सफदर और स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी, जुल्फकार अब्बास नकवी, शाह खावर, एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ये कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे। इसके अलावा वकला की बड़ी तादाद मौजूद थी। रोस्टम पर मुतअद्दिद वकला के आने पर चीफ जस्टिस ने कहा
کہ آپ 2 وکلاء ہوں، زیادہ جمع نہ ہوں۔ اب اس پر جو ہے وہ درخواست پر اوپن کورٹ کے اندر سماعت ہے، اور جب کوئی ضروری ڈاکومنٹ ہوگا تو اس وقت ہم ان کیمرہ سماعت کر لیں گے۔ اس پر شاہ خاور نے کہا کہ ہم آپ کی معاونت کے لیے ہیں، اور اگر کوئی ایسا ڈاکومنٹ ہوا تو ہم آپ کو دیں گے اور وہ آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ شاہ خاور کے بعد جو ہے وہ آج بیرسٹر سلمان صفدر نے جو دلائل دیے ہیں، اس دلائل کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے اس مقدمے کے اندر، لیکن بہرحال اس کو چلانا ہے اور اس کو ضمانت بھی نہیں دینی عمران خان کو۔ یہ جب تک عامر فاروق صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے تو وہ ایک پورے پیٹرن کے ساتھ جیسے فکس میچ ہوتا ہے اس طریقے سے بظاہر چلتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل جو بیرسٹر سلمان صفدر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اس ایف آئی آر کا ہر کالم عام ہے۔ سیکرٹری داخلہ یوسف نسیم خوکر کمپلیننٹ ہے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اب میں ایف آئی آر کے متن پر آتا ہوں۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو اس ایف آئی آر میں ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ الزام ہے کہ ذاتی مقاصد کے حصول کے لیے کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ کے حقائق کو ٹویسٹ کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ جو ہے وہ جب کابینہ جو ملک کا سب سے بڑا حکومتی ادارہ ہے آئینی اعتبار سے، اگر وہ فیصلہ کر کے ڈی کلاسیفائی کر دیتا ہے تو اس کے بعد بھائی کسی کڑچھے چمچے اور کسی کی یہ جرت نہیں ہونی چاہیے تھی کہ وہ اس طرح کا کیس بناتا، لیکن چونکہ اس ملک کے اندر اندھیر نگری چوپٹ راج ہے تو یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی نے سیکرٹری اعظم خان کو میٹنگ منٹس تیار کرنے کا کہا، سائفر کو غیر قانونی طور پر پاس رکھنے اور غلط استعمال کرنے کا الزام عائد کیا گیا۔ کہا گیا کہ اسد عمر بن محمد اعظم خان کے کردار کو تفتیش کے دوران دیکھا جائے گا۔ ایف آئی اے نے سیکرٹری داخلہ کے ذریعے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا۔ چیف جسٹس نے سلمان صفدر سے استفسار کیا کہ مقدمے کے چلان میں کتنے افراد کو ملزم بنایا گیا ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے بتایا کہ چلان میں سابق وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو ملزم بنایا گیا ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ سائفر کوڈڈ فارم میں آتا ہے، دہلی اور واشنگٹن سے آ رہے ہوں گے، انہیں ڈی کوڈ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ یہ بتایا گیا سلمان صفدر کی طرف سے کہ ہر ایمبیسی میں ایسے تربیت یافتہ افراد ہوتے ہیں جو سیکرٹ کوڈ سے واقفیت رکھتے ہیں۔ سائفر فارن آفس میں آتا ہے، ڈی کوڈ ہونے کے بعد اس کی کاپیز بنتی ہیں، سائفر کی کاپیز پھر آرمی چیف سمیت 4 آفسر میں تقسیم ہوتی ہیں۔ یہ سیکرٹ ڈاکومنٹ کی سیکرٹ کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار عباس نقوی، انہوں نے کہا کہ فارن سیکرٹری کی ڈومین ہوتی ہے کہ سائفر کس کس کو بھجوانا ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کوئی سٹینڈرڈ پریکٹس نہیں کہ کس کس آفس کو لازمی بھیجنا ہے، تو اسپیشل پروسیکیوٹر شاہ خاور نے جواب دیا کہ جی اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ سائفر کا پیغام کس نوعیت کا ہے۔ آخر میں میگنیچیوڈ اور اوریجنل سائفر رہ جاتا ہے، ڈی کوڈڈ ٹیکسٹ نہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اصل جو سائفر ہے وہ تو وزارت خارجہ کے اندر ہی ہوتا ہے، جو کاپیز ہیں اسی پہ اب عمران خان کے خلاف مقدمہ ہے۔ اب آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے سلمان صفدر نے کہا کہ یہ 1923 کا 100 سال پرانا قانون ہے، اس ایکٹ کے اندر کسی جگہ سائفر کا ذکر نہیں ہے۔ کوٹا پلانٹ کی تصاویر لے کر دشمن ملک کو دے دوں، اس پر لگتا ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں 14 سال قید یا موت کی سزا ہے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 5A کی سزا 14 سال اور سزائے موت ہے، لیکن اب یہ اس پر لگا دیا گیا ہے، حالانکہ سائفر کا نہ کوئی ذکر ہے اور نہ یہ دفعہ سیکشن 5 کے تحت فعال کرتا ہے، جب سیکشن 5 کے اندر آج تک اس پر کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہوا۔ یہ کوئی فوج نیوی سے ریلیٹڈ جو معاملات ہوتے ہیں، ایئر فورس جو مسلح افواج ہیں، ان کے ریلیٹڈ معاملات پر ہی ہمیشہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ لگتا ہے، ورنہ کبھی یہ سیکشن 5 کسی پر لگا ہی نہیں ہے اور اس کیس کی کوئی وقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب مزید جو ہے وہ ظاہر ہے اس پر جو ہے وہ ڈیٹ دے دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور یہ معاملات کو لٹکانے کا ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر آج جو ہے وہ بڑی عام سماعت ہوئی ہے، اور یہ جو سماعت ہے وہ اس وجہ سے اہمیت کی حامل ہے کہ اس سماعت کے اندر جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی انہوں نے جہاں پر سماعت کی، اور یہ فل کورٹ بینچ ہے، لیکن اس بینچ کے اندر جسٹس اعجاز الحسن نے جو کچھ کہا اور پھر جسٹس منیب اختر کو جس طرح سوال کرنے سے روکا گیا، تو یہ ایک ٹیمپرامنٹ لوز کرنے والی بات ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ خاص طور پر جو حکومتی جو اس وقت ججز ہیں قاضی فائز عیسیٰ باشمول جو پی ڈی ایم ججز جن کو کہا جاتا ہے، ان کی رائے جو ہے وہ مختلف ہے۔ لیکن اس دوران عمران خان کے جو وکیل ہیں انہوں نے آج کھری کھری سنائی ہے، اور اس لائیو چونکہ چل رہا تھا اور اس معاملے کے اندر چیف جسٹس بار بار انٹرپٹ کر رہے تھے، ان کے دلائل نہیں لیے، تو ان کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے
کہ امتیاز صدیقی نے کہا کہ آپ ہمیں سننا نہیں چاہتے تو ہم دلائل نہیں دیں گے. آپ نے کہا تھا کہ اٹارنی جنرل کے بعد ہمیں سنیں گے. بات بندہ تمیز سے بھی کر لیتا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایسے آج جو ہے وہ آئے ہیں, تو اس پر امتیاز صدیقی نے بھی کہا کہ آپ اپنا اسلوب بھی دیکھیں, یعنی اپنے رویے پر بھی غور کریں. آپ چیف جسٹس کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ خواجہ طارق رحیم نے اسی وجہ سے یہاں پیش ہونے سے انکار کر دیا ہے. آپ نے تحریری دلائل دینے کا کہہ دیا تھا, تو انہوں نے کہا جو آرڈر لکھوایا تھا اس کے اندر موجود ہے کہ آپ نے تحریری دلائل دینے تھے, تو آپ جو ہے وہ اس معاملے کے اندر کیوں کر رہے ہیں. تو اس پر جو ہے وہ آج انہوں نے کہا کہ ہمیں نہ سننا نا انصافی ہے. درخواست گزار امتیاز صدیقی کہاں لکھا ہے کہ حکم نامے میں کہ آپ کو ابھی سننا ہے, آپ ہمارے ساتھ اپنا سلوک دیکھیں, یہ امتیاز صدیقی نے کہا. کوئی بات کرنے کی تمیز بھی ہوتی ہے. چیف جسٹس پاکستان پچھلی سماعت کا تمام ججز کے دستخط کے ساتھ حکم نامہ جاری ہوا تھا. حکم نامے میں درج ہے کہ امتیاز صدیقی کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں. وہ پھر امتیاز صدیقی نے کہا کہ میرے ساتھی خواجہ طارق رحیم آپ کے رویے کی وجہ سے آج عدالت نہیں آئے. خواجہ طارق رحیم نے آپ کو پیغام پہنچانے کا کہا ہے. وکیل امتیاز صدیقی آپ اپنی نشست پر بیٹھ جائیے ورنہ میں کچھ ایشو کروں گا. چیف جسٹس پاکستان تو وہ واپس اپنے نشست پر بیٹھے. یہ اس وقت حالات ہیں جی عدالت کے, اور جو ٹوکرا صحافی ہیں وہ اب قاضی فائز عیسیٰ کو اتنا ہیرو بنایا ہوا تھا, اور اب لگتا ہے ان کا جو مائنڈ ہے وہ واضح ہے. 8 ججز آلریڈی فیصلہ دے چکے ہیں. اب یہ 8-7 سے فیصلہ ہوگا تو وہ تو فائدہ نہیں ہے. 9-6 کے ساتھ اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے تو یہ انتہائی اہمیت کا فیصلہ ہوگا. بہرحال اس دوران جو ہے وہ آج ٹیمپرامنٹ لوز کیا ہے. قاضی فائز عیسیٰ نے سخت جملوں کا کئی مرتبہ تبادلہ ہوا ہے. جسٹس منیب اختر کو گفتگو سے روکا گیا ہے جو ان کے ساتھی ججز ہیں. اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ امتیاز صدیقی نے بہرحال جو ہے وہ تھوڑا سا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جو ہے وہ سیدھا کیا ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.